بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد، غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و امام مدد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اور دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر تاجدار انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپنا میں غلامی کی ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود شریف کی ڈالہ نچھاور پیش کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ان نوجوانوں کو مبارکباد دیجئے جنہوں نے شہید اعظم کانفرنس کا جشن سجایا ہے. اہل بیت اطہار اس گھرانے کا نام ہے کہ جس گھرانے سے محبت کرنے کا صلہ اللہ تعالی جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ جشن شہید اعظم کانفرنس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو یہ مجلس سجائی گئی ہے، اس غرض و غایت سے کہ ہمارے اندر حسینی جذبہ پیدا ہو، ہمارے دلوں میں سجدہ کرنے کا طرف پیدا ہو. اور یہ سب مجلسیں اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ معاشرے کے حالات تبدیل ہو، نوجوان اور جتنے بھی حاضرین مجلس میں اکٹھا ہوتے ہیں ان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں.
اور مبارک میں ان نوجوانوں کو دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ مبارکباد تو جناب اس پروگرام کے روح رواں جو ہمارے قاری نوشاد اللہ صاحب ہیں، ان کو مبارکباد زیادہ ان کا حق ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایسا ایک خطیب کا انتخاب کیا ہے کہ صرف بولتے نہیں ہیں، قوم کے درد بھی دل میں رکھا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبانی فائر نہیں کرتے، اپنا درد بھی اور اپنا فکر بھی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بے شک، اور انشاءاللہ العزیز خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت کے ہر ایک جملے ہمارے دلوں میں اثر کر جائے، اور کل پھر جب اس محلے کے نوجوان کہیں سے نکلے تو اس کے طرز فکر سے، ان کی ہر حرکات اور سکنات سے یہ ظاہر ہو کہ یہ سب حضرت حافظ القاری ہاشم کاشی پوری کے خطاب کا اثر دکھ رہا ہے۔ آپ چلیں تو ایسا معلوم ہو کہ کوئی اور نہیں حسین کا دیوانہ جا رہا ہے، غریب نواز کا عاشق جا رہا ہے۔ یہ سب جتنی بھی پروگرام کیے جاتے ہیں حضرات محترم کسی نہ کسی غرض و غایت کے لیے کی جاتی ہے، اور اس مجلسیں قائم کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب لانے کی کوشش کیا جائے۔ اور جتنے بھی ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ امام حسین کے روح کو گواہ بنا کر، امام حسین کے روحانی فیضان کو سامنے رکھ کر گواہ بنا کر کے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز امام حسین تو مقام کرب و بلا میں نیزے کے اننی پر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ حسین کے کردار کو اپنا کر ہم نیزے کے اننی پر نہیں، مسجد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ حضرات، نوجوانوں میں جذبہ شوق بھی دین کا بڑھ رہا ہے، اور جتنی بھی میری ماں اور بہنیں تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ اپنی سوسائٹی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، معاشرہ بدل رہا ہے۔ نوجوان تو نوجوان، عورتوں کے میں بھی بڑی ہی دلی جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسلام سے بڑی رغبت ہماری ماں اور بہنیں کرتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے یہی التجا ہے، یہی گزارش ہے کہ آج اس شہید اعظم کانفرنس سے یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے نام پر، نانا جان کے دین کے خاطر، قرآن کی عظمت کے خاطر، اسلام کے حرمت کے خاطر اپنے گھر والوں کو شہید کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کٹ گئے، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آپ کے سامنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی لٹ رہی تھی، آپ دیکھ کر صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے تھے۔ آپ کے سامنے شبیہ مصطفیٰ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے، لیکن آپ صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ 6 ماہ کے شہزادے حضرت امام حسین کے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازوؤں میں دم توڑ رہے تھے۔ میں میری ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی قربانی آج پیش نہیں کرنی ہے۔ اسلام کو آپ کے جوان بیٹے کی جان
نہیں چاہیے. اگر صحیح معنی میں آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کنیز ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والی میری ماں اور بہنیں ہیں، تو اپنے بچوں کو کل سے آپ کو دین کی خاطر قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کی خاطر وقت کی قربانی آپ کی چاہیے، اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ جذبہ لے کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ العزیز میرا بچہ کل سے اگر اسکول جائے گا، اسکول کی تیاری میں اس کی کراؤں گی، تو کل سے انشاءاللہ العزیز سے تیار کرا کر کے مسجد کی طرف بھی روانہ کروں گی. میرے دوست بزرگوں، اگر ہمارا بچہ اسلامی یا دنیاوی لباس زیب تن کر کے اگر ہم اسکول کی طرف بھیجتے ہیں تو حضرات محترم دنیاوی وہ اسکالر ضرور بنے گا، وہ افسر ضرور بنے گا. اگر آپ کی دعائیں ساتھ میں رہے تو وہ بڑے سے بڑے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن سن لے میری ماں اور بہنیں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اپنے بچوں کو آپ قرآن کی تربیت دے کر کے انہیں مسجد کا احترام بھی سکھائیں گے اور نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے اور انہیں اسلامی لباس سے بے تن کر کے اور سر پر ٹوپی سجا کر کے اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کہیں گے جا بیٹا اب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آ، خدا کا ذکر کر کے آ، جا اپنی آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اپنے پیشانی کو اپنی خدا کی بارگاہ میں جھکا دے. میرے محترم سامعین کرام، اگر کوئی میری ماں اور بہنیں اپنے بچے کو دین کی طرف راغب کرتی ہے، دین کے جذبہ پیدا ان کے سینے میں کرتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات پاک سے محبت کرنے کی انہیں تلقین کرتے ہیں، اور وہ بچہ اگر ان کے ماں کے یہ ساری چیزیں عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں تو حضرات محترم جب وہ بچہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف رخ کرے گا، جتنے قدم چل کر کے جائے گا کوئی اور اس کے قدم نہیں گنیں گے، رحمت کے فرشتے آ کر اس بچوں کے قدموں کو گنا کریں گے. جتنے قدم چلیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، ان کے والدین کو بھی ان کے مسجد میں جانے کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، انہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا بچہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حضرات محترم اس ماں باپ پر قربان جائیے، ان کی تقدیر پر قربان جائیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی اولاد نماز پڑھتی ہے، جب کسی کی اولاد قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے، تو اس کا ثواب صرف اسی بچے کے نامہ اعمال پر درج نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس بچے کے سجدہ کرنے کے صدقے، اس بچے کی قرآن کی تلاوت کرنے کا صلہ ان کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے. اور قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اگر اس کی اولاد اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، اور ہاتھوں کو پھیلا دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کو لے کر کے اگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچے کی دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا. حضرات یہ مجلسیں صرف رات کو جاگنے کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ مجلسیں دلوں کو جگانے کے لیے سجایا جاتا ہے. حضرات محترم جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے نوجوانوں تمہاری جوانی جو ہے چوراہے پر گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دی ہے. اے نوجوانوں تمہاری جوانی جو ہے کسی چوراہے پہ بیٹھ کر یا کسی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے
فلم یا کسی دوسرے گفتگو میں گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ اگر تمہاری جوانی حقیقت سے اگر گزارنا چاہتے ہو تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کریں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اگر وہ اپنی جوانی میں ایک سجدہ کرتا ہے تو بوڑھے بزرگ کے 100 سجدے سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر معاشرے میں جوان جاگ جاتے ہیں، جوانوں کے اندر اسلامی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر جوانوں کے دلوں میں اسلامی کلچر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج ہم بستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں بڑے ہی خوف و ہراس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے جو جہاں کہیں مسلمان جا رہا ہے بڑے ڈر اور بڑے ہی ڈر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، بڑے ہی لوگ فکر مند ہیں کہ کل کا دن کیسا ہوگا، کل کس طریقے سے زندگی گزارا جائے گا۔ حضرات محترم، ابھی مفتی اعظم راجستھان شہر راجستھان نے ائمہ کرام کی میٹنگ میں یہی فرمائے تھے کہ بڑا ناسخ دور ہے۔ ائمہ کرام سے ہی فرمایا تھا اپنے بیان میں بڑے ہی سوچ و سمجھ کے ساتھ بیان کرنا، کیونکہ یہ حالات بہت بگڑ رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ حالات بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ دشمن ہم پر غالب کیوں ہو چکے ہیں؟ آج مسلمان خوف اور ہراس کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں جبکہ قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب ارشاد فرما رہا ہے اے میرے بندے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزار، سچائی کے ساتھ زندگی گزار، میرے فرمان کے مطابق عمل کر لے، میرے محبوب کے سیرت پاک پر عمل کر لے، میرے رسول کے سنتوں کا پیکر بن کر کے زندگی گزار لے اور اپنے آپ کو میرے فرمان پر عمل کر لے اور جتنی برائیاں ہیں اس سے دور رکھ لے، اپنے آپ کو دور کر لے اور میری رضا کے خاطر اپنی زندگی گزار اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا جا، دین سے رغبت پیدا کر لے اور اپنے دلوں میں میرے حبیب کے عشق و محبت کو دلوں میں پیدا کر لے۔ اے میرے بندے، تو جہاں جائے گا تیرا پروردگار وہی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تو جہاں جائے گا وہی تمہیں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہمیں کامیابی تلاش کرنے کے لیے اللہ نے نہیں ہمیں پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، ہم نہیں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں بلکہ جنت کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے محترم سائنین کرام، یہ آسمان کو سجایا گیا، یہ زمین کے فرش جو بچھائی گئی ہے ہم ان کے لیے نہیں ہے، زمین بھی ہمارے لیے ہے، آسمان بھی ہمارے لیے ہے۔ یہ دنیا کے نعمتیں اور جتنی بھی حضرات محترم عیش و آرام ہے وہ ہمارے لیے ہے، لیکن اے انسان سن، تو کس کے لیے ہے؟ تجھے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، صرف تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری بندگی کرتا جا، میرے محبوب کے سنتوں پر عمل کرتا جا، تو جہاں جائے گا تیری حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، تمہارے آبرو میں رکھوں گا، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت میرے اوپر ہے۔ اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے حسین کے چاہنے والوں سن لو، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر اس فرمان پر عمل کر لیا جائے تو آج مسلمان جہاں جائے گا انشاءاللہ اس کامیابی کی منزل سے نظر آتی رہے گی۔ لوگ جن کے لیے ہم حضرات محترم خوف اور ہراس کی زندگی گزارتے ہیں، انشاءاللہ اگر صحیح معنی مومن ہوں گے میرے محترم سامعین کرام، وہ جہاں جائے گا اور جس پر اس کی نظر پڑے گی اللہ ان کے دلوں میں نور عطا فرمائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو تنزلی کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں صرف اس کی وجہ یہ ہے، آج ہم جتنے بھی معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، کوئی گھر ایسا نہیں مسلمان کا جو ہمارے گھر سے بچہ اسکول نہیں جاتا،
آج ایجوکیشن کے نام سے مسلمان بہت آگے ہیں اور ہماری اور ماں بہنیں اتنی محنتیں کرتی ہیں کہ حضرات محترم اذان سے پہلے ہی اڑ جاتی ہیں. کس کے لیے اڑتی ہیں؟ اپنے بچے کے بھوشیہ کے لیے، اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، اپنے بچے کی کامیابی کے لیے. وہ بستر سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتی ہے اور صرف اس گرد و غایت سے میرا بچہ اٹھے گا، ابھی نہیں اٹھایا نہ جائے، پہلے اس کی تیاری کریں. ماں اڑتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. حضرات محترم نیند قربان کرتی ہیں اور صبح سویرے اڑتی ہیں. اٹھنے کے بعد حضرات محترم اسکول کی تیاریاں کرتی ہیں. ان کی جو من پسندیدہ کھانا ہے وہ تیار کر کے ٹفن تیار کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد بڑی پیار سے، بڑے ناز سے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں. بیٹا اٹھ جا، اب اسکول کا ٹائم ہو چکا ہے. حضرات محترم اگر بچہ نخرہ بھی کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ماں ابھی نہیں اٹھوں گا، میرے دوست بزرگوں، ماں کبھی ممتا دکھاتی ہے، کبھی محبت کے ساتھ پیش ہوتی ہے. اگر پھر بھی نخر و ناز کرتا ہے بچہ تو بڑے ہی اسے جھنجھوڑ کر کے اٹھا دیتی ہے کہ نہیں بیٹا، تجھے کامیابی حاصل کرنی ہے، تمہیں دنیا میں نام کرنا ہے، تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تمہیں ہمارا نام روشن کرنا ہے. اٹھو، اب کامیابی کے منزل تمہارے سامنے ہے. حضرات محترم ماں بڑے قدر و قیمت کے ساتھ اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں. میں ان ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری اور ماں اور بہنیں، جس نیت سے آپ اڑتی ہیں اپنے بچے کی اسکول کی تیاری کے نیت سے، میں آپ لوگوں سے یہ آج آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کروں گا کہ کل سے آپ اٹھیں گے تو نیت اور تبدیل کر لیجئے، ارادہ بدل لیجئے کہ اپنے بیٹے کے نام سے نہیں اٹھیں گے، خدا کے نام سے اٹھیں گے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، جس نے تمہارے گود کو بھرا ہے، اس رب کائنات کے نام سے اٹھا کیجئے اور دل میں عہد کیجئے، پروردگار عالم، بچے کے بعد میں تیرے نام سے اٹھ رہی ہوں، تیرا ذکر کرنے کے لیے اٹھ رہی ہوں. پہلے میں تجھے یاد کروں گی، پہلے تیری بارگاہ میں سجدہ بریز ہوں گی اور اب سجدہ بریز ہونے کے بعد حضرات محترم اگر وہ ماں نماز کے بعد، اللہ کے ذکر کے بعد اپنے بچوں کو تیار کریں گی اور حضرات محترم اگر حوصلہ زیادہ بلند ہو تو اسے تیار کر کے بھی اپنے پاس بٹھا کر کے انہیں یہ بھی سبق دیں، بیٹا جس طرح میں رکوع کروں تم بھی رکوع کرو، جس طرح میں خدا کو سجدہ کروں تم بھی اسی طرح سجدہ کرو، جس طرح میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں تم بھی اسی طرح دعا کرو. خدا کی قسم تمہارے بچے کو منزل مقصود تک کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی. تمہاری دعاؤں کے ذریعے، تمہارے سجدوں کے ذریعے، تمہارے رب کے ذکر کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تمہارے بچے کامیابی کی منزل طے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ہماری ماں اور بہن حضرات محترم نماز نہیں پڑھتی. میرے دوست بزرگوں، نماز کے بغیر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرات محترم لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا خوب پڑھتا ہے لیکن محنتیں خوب کرتے ہیں، نمبر نہیں لا پاتا ہے، کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اچھے نمبر سے پاس نہیں ہوتے ہیں. حضرات محترم بڑی کمپٹیشن کا معاملہ ہے. میرے دوست بزرگوں، بڑے بڑے لوگوں کے بچے بیٹھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی محنت کرتے ہیں لیکن محنت رنگ نہیں لاتی. بڑے مایوس ہو جاتے ہیں ماں باپ کہ ہمارے بچے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم میں ان بچوں سے کہنا چاہوں گا جو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس نوجوانوں سے میرا کہنا ہے، اے نوجوان کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لوٹ آ، وقت نہیں گزرا ہے. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور کہہ، اے میری ماں میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے. میری ماں آج سے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھا کرو، میں کسی اور کے پاس نہ جاؤں، تم میرے لیے دعائیں کرتے رہو، میں بھی خدا کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتا ہوں. اے نوجوانوں جو تمہیں پڑھائے چاہے وہ کسی غیر قوم کا ہو، چاہے کوئی ہو، تمہارا ٹیچر ہے، تمہارا استاد ہے، اس کی ادب و احترام کرو، اس سے کہو اے میرے
میرے استاد یا میرا سر میں پڑھتا تو ضرور ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا ہوں. آپ میرے استاد ہیں, آپ میرے بھوشیہ کے مالک ہیں, آپ میرے مستقبل بنانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سنیے آج آپ سے نویدن ہے, آپ سے میری بنتی ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ میرے لیے دعائیں بھی کیا کیجیے. دوست بزرگوں, اگر دعائیں کریں گے تو اللہ اکبر وہ نوجوان فیل نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کامیابی کی منزل عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے دوست بزرگوں نوجوانوں میں کیسا ماحول ہو گیا ہے, ماں باپ کے بھی فکر نہیں ہے, نہ بڑوں کا کوئی طریقہ ہے. میرے دوست بزرگوں, نہ ہم بڑے ہو کر کے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں, نہ ہمارے بچے جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور حسین کے ماننے والوں, کامیابی بھی نہیں ملے گی, کامیابی ملے گی تو رسول کائنات کی عشق و محبت میں ملے گی. کامیابی ملے گی تو رسول کائنات کی سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ملے گی. کامیابی اگر ہمیں حاصل ہوگی تو ان بزرگان دین کے قدموں میں جا کر کے اور ان سے وسیلے لے کر کے دعائیں کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. میں آپ لوگوں سے ہی عرض کروں گا, میرے دوست بزرگوں نوجوانوں, نماز کی پابندی کیجیے. بغیر نماز سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, کوئی اللہ کے ذکر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوست بزرگوں, خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, جو میرے زیادہ ذکر کرتا چلا جائے گا اسے میں زیادہ کامیابی عطا فرماؤں گا. دوست بزرگوں, مجھے یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت دیجیے. قرآن سے محبت کرنے کو, قرآن سے رغبت اپنے بچوں کو دلائیے اور مسجدوں کی طرف رخ کیجیے. اے نوجوانوں, اگر ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کر لیے, اگر ہمارے پیشانی سجدوں سے سجا دیے اور اپنے سینوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت سے سجا لی تو خدا کی قسم آج بھی کایا پلٹ سکتا ہے. اگر نوجوان جاگ گئے, اسلامی کلچر کو اپنا کر کے زندگی گزارے, اگر نوجوان ہر برائیوں کو چھوڑ کر نیک عمل کرتے رہے تو خدا کی قسم آج بھی ان ہندوستان میں جتنی ہم تنزل کی زندگی گزار رہے ہیں, جتنی ہی ہم ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں, اتنی ہی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مولا قدیر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں حاضرین حاضر ہیں مولا, اگر ہم میں سے جو بے نمازی ہے اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ. سامعین کرام